کہ افطاری اور سحری کے اوقات میں ان انٹرپٹڈ بجلی دیتے ہیں جہاں پاسبل ہے، اور جہاں پاسبل نہیں ہے وہاں گورنمنٹ اپنی تمام وسائل کو بروقار لا کے جتنی میکسیمم فیسیلیٹیشن کر سکتی ہے وہ کرے۔ گورنمنٹ نے ہمیں کوئی 25 کروڑ کے وسائل دے دیے کہ ہم 17 میگا واٹ ڈیزل جنریٹر کے ذریعے رمضان کے 30 دنوں میں چلا لیں، وہ بھی چلا رہے ہوں گے، تو ڈیزل جنریٹر بھی آن کر رہے ہیں، اپنے ریزروائر دونوں ریزروائرس بھی کو بھی بھر کے میکسیمم کیپیسٹی پہ گلگت میں ایڈ آن کر رہے ہیں۔ سکردو میں بھی ہم 17 سے افطاری اور سحری کے اوقات میں جو پانی کا بہاؤ ہے اس کو بڑھا رہے ہیں۔ نارملی چونکہ 17 میں دسمبر جنوری کے بعد پانی کی آمد نہیں ہوتی ہے اور جھیل کے ریزروائر سے ہی ہم نے چلانا ہوتا ہے اپریل مئی تک، تو اس بار رمضان میں ہم نے ان کو ریکویسٹ کی کہ وہ تھوڑی سی کیپیسٹی وہ بڑھا لیں تاکہ سکردو شہر کی کوئی 60% کی ضرورت وہاں سے ایڈ آن ہو جائے گی۔ 4 میگا واٹ کے قریب سکردو میں ہمارے ڈی جی سیٹس چلیں گے، تو بڑے شہروں کی ضرورت کو اس حد تک اس کو ایڈ آن کر کے اس کی کیپیبلٹی بڑھانے کی ہم نے ایک ایفرٹ کی ہے۔ اس ایفرٹ کے باوجود ہماری پرابلم یہ ہوگی کہ ہم 100% شیڈنگ فری نہیں کر پائیں گے افطاری اور سحری کو اکراس دا پروونس۔ باقی چھوٹے ضلعوں کا جو ریمیننگ ضلع ہیں، سوائے خرمن کے پورے جی بی میں شیڈنگ ہے۔ کچھ اسپیشل ٹرانسمیشن لائنز تھی جو کہ انتظامی ضرورت تھی، کہیں پہ سیکیورٹی نیڈ تھی، کچھ انڈسٹری ریلیٹڈ تھی، اور کچھ ہمارے لیے فائنینشلی وائبل تھے کہ وہاں سے ہمارے ریونیوز بہتر ہو سکتے تھے، جن کو آپ مخصوص یا پرائرٹی لائنز کہہ سکتے تھے۔ ان کو بھی 24 گھنٹے بجلی نہیں ملتی تھی، لیکن ان پہ فوقیت سے بجلی ملتی تھی، اور یہ 12 سے 18 گھنٹے بجلی ملتی تھی، یہ مختلف تھے۔ ان سب کو گورنمنٹ نے کہا کہ فار دا منتھ آف رمضان ڈسکنیکٹ کر لیتے ہیں۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اس سے ہم گلگت شہر کی بات کرتے ہیں تو گلگت شہر میں وہ جو اسپیشل اس پہ سرکٹس ہیں اس کو ہم نارمل سرکٹ پہ لاتے ہیں تو ہمیں کوئی 3.5 سے 4 میگا واٹ کی بچت ہوگی، جو کہ آپ کے نارمل سسٹم کے اندر آ جائے گا۔ تو پلان اے یہ ہے کہ شہر کے ایک حصے کو افطاری میں بجلی دی جائے اور دوسرے کو سحری میں بجلی دی جائے، یا دوسرا آپشن جو اگلے دن آبزرو کر لیں گے وہ یہ ہوگا کہ افطاری اور سحری دونوں کے اوقات کو 50-50% کر کے اس پہ افطاری میں بھی آدھی بجلی دی جائے اور سحری میں بھی آدھی بجلی دی جائے۔ اس پہ پبلک کا جو پلز آئے گا اور پبلک کی جو ریکمنڈیشن ہوگی اس کے حساب سے ہم باقی 28 دنوں کو ریگولیٹ کر رہے ہوں گے۔ سکردو میں ہم یہ ڈیزل جنریٹر بھی چلا کے اور 17 کی کیپیسٹی بڑھا کے ہم 70% شہر کی بجلی کی ضرورت پوری کر پا رہے ہوں گے۔ ہمارا حسن آباد تک اور کچورا والا ایریا ہے، جو گمبا والا ایریا ہے، بہت زیادہ متاثر نہیں ہے، سینٹرل میونسپل ایریا زیادہ متاثر ہے۔ میونسپل ایریا کو 70% ہم بجلی دے پائیں گے افطاری اور سحری کے اوقات میں۔ اس کا مطلب ہے کہ وہاں ہر تیسرے ٹائم پہ شیڈنگ ہوگی، 2 ٹائم پہ بجلی ملے گی، تو سکردو کی حالت نسبتاً بہتر ہوگی۔ چلاس میں بھی ڈی جی سیٹ چلا پاتے ہیں تو ہم کو 60% شہر میں بجلی دے پائیں گے، اور سینٹرل ہنزا کے اندر بھی ہم آلموسٹ اتنی ہی بجلی دے پائیں گے۔ باقی ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹرز میں ہم ڈی جی سیٹس نہیں چلا رہے ہیں۔ موجودہ جو ارینجمنٹ ہے اس کو جو شیڈول اور اسکیجول ہے اس کو فالو کرنے کی ہم نے انسٹرکشن دی ہوئی ٹیم کو، جو ڈی جی سیٹس چلانے سے اور ریزروائرس کی کیپیسٹی بڑھانے سے ہماری جو ایفیشنسی 10 سے 15% تھی، ہم شہروں میں 3 سے 4 گھنٹے بجلی دے پاتے تھے، وہاں ایوریج انشاءاللہ اب 7 سے 8 گھنٹے بجلی دینے کی کوشش کریں گے 24 آورس۔ گلگت شہر میں ٹوٹل کوئی 170 کے قریب ٹرانسفارمرز تھے مختلف کیپیسٹیز کے، جو 25 کے وی اے سے لے کے 400 کے وی اے کے تھے، جو اسپیشل مخصوص پرائرٹی لائن تھی یا اسپیشل لائن جس کو کہیں۔ سکردو کے اندر کچھ 69 تھے اور چلاس کے اندر صرف 4 تھے جو اسپیشل ٹرانسفارمرز تھے۔ سکردو کے 69 کو ہم نے پچھلی سردیوں میں کنزرویشن کے لیے ایک ڈرائیو وہاں لوکلی چلائی تھی، اس کو 69 سے ہم 26 پہ لے آئے تھے، تو 26 اسپیشل ٹرانسفارمر سکردو میں چل رہے تھے۔ یہ دسمبر جنوری میں ایک ڈرائیو گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ نے چلائی تھی، اور اب وہ 26 سے بھی صرف 3 سے 4 رہیں گے سکردو کے اندر، چونکہ سکردو میں جو ہاسپٹلز ہیں وہ تھوڑے سے سیگریگیٹڈ ہیں، تو ہاسپٹلز ہیں، جیل ہے، اور وہاں کنٹرول رومز ہیں۔ سیم پالیسی گلگت کے لیے ہوگی کہ ہاسپٹلز ہیں، جیل ہے، کنٹرول رومز ہیں، سینسٹیو انسٹالیشن ہے۔ یہ سینسٹیو انسٹالیشن سے مراد اوورال پھر بھی کتنے ٹرانسفارمرز ایگزیکٹ رہیں گے، یہ ہم اس پریس کانفرنس کی تھوڑی دیر بعد آپ کلیگ سے اس کو شیئر کر لیں گے۔ ایگزیکٹلی بٹر ریئلٹی ہے، یہ اکراس گلگت بلتستان ہے، یہ کسی ایک جگہ پہ نہیں ہے۔ جہاں پہ بجلی جنریٹ ہوتی ہے وہاں کی کمیونٹی ہمیشہ سے زیادہ بینیفٹ ہوتی رہی ہے۔ یہ آپ کہیں کہ یہ ایک ہم نے کوئی ان ریٹن قسم کا ایک ارینجمنٹ شروع سے چلی ہے، پہلے دن سے ایک کنونشنل لا اس کو کہیں، یا ایک ایسی بدعت ہے جس کو کسی اسٹیج پہ جا کے ترک کرنے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ سب کو ایکولی ٹریٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ اور سسٹم کو جیسے جیسے آپ کا جب یہ ریجنل گریڈ اور آپ کے گریڈ سے انٹر ڈسٹرکٹ لنک ہونا بہتر ہو جائیں گے، سنک ہو جائیں، تو کہیں پھر یہ آپ اس فرق کو کسی حد تک کم کر پائیں گے۔ اس اکتوبر نومبر میں ہی ہم سسٹم میں گلگت ڈویژن کے اندر، میں پورے ڈویژن کی بات کروں گا، گلگت ڈویژن میں ہم کچھ 26 میگا واٹ اپنی انسٹال کیپیسٹی بڑھا رہے تھے۔ گلگت شہر میں جس طرح آپ کا کارگاہ ہے، آپ کا نومل بٹوٹ ہے، اس طرح کے کچھ پروجیکٹس نے آپ کے سسٹم میں آنا تھا، اب وہ ایل سیز والا مسئلہ گورنمنٹ نے حل کر دیا ہے، ہم شکر گزار ہیں پروونشل گورنمنٹ کے
کہ انہوں نے اسٹیٹ بینک اور فیڈرل گورنمنٹ سے جا کے ہمیں ایگزمپشن دی جو نارملی اس وقت ایگزمپشن نہیں تھی، اور وہ مشینری پروکیورمنٹ ہماری اس وقت اچیومنٹ میں ہے، مختلف فیزز میں ہے، اور ہم انشاءاللہ گلگت شہر کے اندر 13 میگا واٹ میں پرٹیکولرلی شہر کی بات کروں گا، اس کی فیڈنگ یونٹ میں 13 میگا واٹ سسٹم میں جون تک شامل کر رہے ہوں گے۔